حضرت یہ بتائیں کہ ایک خاتون مکہ شریف گئی اور احرام عمرے کا باندھ لیا اور وہ ناپاک ہے، تو کیا کرے؟ ناپاکی کا ایام ختم ہونے کا انتظار کرے؟ کیونکہ وہ اگر انتظار کرتی ہے تو اس کے مکے کے دن ختم ہو جائیں گے اور وطن واپسی کا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ دیکھیے، اس صورت میں چند باتیں یاد رکھیں۔ نمبر 1، آپ نے جب احرام کی نیت کی تو ظاہر ہے عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ پاکستان سے جا رہے ہیں یا جو ہے وہ ہندوستان سے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ پاک سے جا رہے ہوں، تو یہ سارے علاقے میقات کے باہر سے۔ اب میقات کے باہر سے جب آپ حدود حرم کے اندر جا رہے ہیں تو آپ کو حالت احرام میں جانا ہوگا۔ تو اب اگر کوئی خاتون ایسا معاملہ ہے کہ وہ احرام کی نیت کر لیتی ہیں اور وہ مکہ پاک پہنچ جاتی ہیں، اب دو صورتیں، یا تو وہ ناپاکی کے ایام میں تھیں جب انہوں نے نیت کی تھی، یا ناپاکی کے ایام میں نہیں تھی۔ اگر وہ ناپاکی کے ایام میں پہلے سے تھیں اور انہوں نے نیت کی ہے، تو پہلے تو یہ کہ جب وہ ناپاکی کے ایام میں تھیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عمومی طور پہ جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہیں 6 دن 7 دن 8 دن، جیسی ان کی عادت ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ناپاکی کے ایام میں ہوں اور مکہ پاک مجھے اتنے دن رہنا ہے اور اتنے دن بعد میں پاک ہوں گی۔ تو اگر وہ مکہ پاک میں اتنے دن رہتی ہیں اس کے بعد پاک ہو جاتی ہیں تو انہوں نے نیت کر لی، صحیح ہے۔ اب جتنے دن وہ ناپاکی کے حالت احرام میں رہیں گی، اور حالت احرام میں رہنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں تو عمرے کی ادائیگی کریں۔ عمرے کی ادائیگی کرنے کے بعد وہ احرام سے باہر آ جائیں گی۔ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کسی عورت نے جو ہے وہ احرام کی نیت کی، وہ ناپاکی کے ایام میں تھیں، یا فرض کر لیں وہ پاکی کے ایام میں تھی، لیکن مکہ پاک میں ان کے پاس اتنے دن تھے کہ وہ ناپاکی کے ایام سے پاک ہو جائیں گی اور پھر وہ عمرہ کر لیں گی، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ جتنے دن وہ احرام کی حالت میں رہیں گی ان پر احرام کی پابندیاں لازمی ہوں گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی خاتون ایسی ہے کہ اس نے احرام کی نیت تو کر لی، نیت کرنے کے بعد وہ مکہ پاک پہنچی اور پھر اس کے ایام شروع ہو گئے۔ اب جب ایام شروع ہو گئے تو دیکھ لے کہ 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن جو بھی عادت ہے، عادت کے ایام جب گزر جائیں تو اتنے دن وہ حالت احرام میں رہیں گی، اور حالت احرام میں رہنے کے بعد عادت کے ایام گزرنے کے بعد وہ کیا ہو جائیں؟ پاک ہو جائیں۔ تو پاک ہو جانے کے بعد وہ عمرے کی ادائیگی کر لیں۔ لیکن مسئلہ یہاں پیش آتا ہے کہ عورت نے احرام کی نیت کر لی، ناپاکی کے ایام ہے، لیکن مکہ پاک کے اندر اتنے دن قیام نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جیسے اگر وہ مکہ پاک کے اپنے دن بڑھا سکتے ہیں، جیسے ہوٹل کے دن بڑھا لیے، اگر ایسا کچھ پوسیبل ہے، فلائٹ مؤخر کروا لی، ایسی کوئی کنڈیشن موجود ہے، تو سب سے پہلے لازم ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ یعنی اگر ان کے پاس مکہ پاک میں اتنے دن ہیں کہ اگر وہ ناپاکی کے ایام سے پاک ہوں گی تو مکہ پاک کے قیام کے دن اس سے پہلے ختم ہو جائیں گے، یعنی یا تو انہیں مدینہ پاک جانا ہوگا یا انہیں جو ہے وہ وطن واپس آنا ہوگا۔ تو پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ آیا وہ پاک ہو سکتی ہیں، پاک ہو جانے کے بعد وہ عمرہ کر لیں، اتنے دن وہ مزید مکہ پاک میں اپنے قیام کے دورانیے کو بڑھا لیں۔ تو پہلی صورت یہی ہے کہ وہ اپنی فلائٹ کو مؤخر کر لیں، یا جو ہے وہ اپنے مکہ پاک کے قیام کے دن کو بڑھا کے مدینہ پاک کے دن کم کر لیں۔ ایسی صورت بنائیں کہ یہ مکہ پاک میں رہیں، پاک ہو جائیں، پھر عمرہ کریں، پھر بلے مکہ پاک سے چلی جائیں۔ لیکن اگر ان کے پاس ایسی کوئی صورت نہیں ہے، جیسے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مدینہ پاک سے واپسی میں جو ہے وہ مکہ پاک آئے، اب عورت نے احرام کی نیت تو کر لی، نیت کرنے کے بعد اب ناپاکی کے ایام ہے، اب مکہ پاک میں ایک ہی دن ہے یا 2 دن ہے یا 2.5 دن یا 3 دن ہے، اور عورت پاک نہیں ہوگی، کیونکہ عورت کے لیے کم از کم جو ہے وہ 3 دن تو رہیں گے ناپاکی کے ایام، تو عورت پاک تو نہیں ہوگی، اور پاک نہیں ہوتی تو اب اس حالت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں وہ عمرہ کیسے کرے گی؟ کیونکہ عمرے کے اندر اہم چیز جو طواف ہے وہ پاکی کی حالت میں کرنا ضروری ہے، تو وہ طواف شروع ہی نہیں ہوگا۔ جب طواف شروع نہیں ہوگا تو پھر جو ہے وہ عورت
ناپاکی کے ایام میں عمرہ ادا نہیں کر سکتی۔ اب اس کنڈیشن کے اندر کہ جب عورت مکہ پاک آ گئی، 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے، 3 دن رہنا ہے، اور یعنی وہ ناپاکی کے ایام کے پورا ہونے سے پہلے ہی اس نے وطن کی طرف جانا ہے، یعنی اس کی فلائٹ بک ہے، اس مکہ پاک میں رہ نہیں سکتی، تو اس صورت میں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا کہ ایسی عورت ہے کہ وہ اپنے مکہ پاک میں دن بھی نہیں بڑھا سکتی اور ناپاکی کے ایام سے باہر آنے تک کا انتظار بھی نہیں کر سکتی، اور اسے اسی حالت میں جو ہے وہ مکہ پاک کو چھوڑنا ہوگا، اس کی فلائٹ ہے، اس نے اپنے وطن جانا ہوگا۔ تو ایسی کنڈیشن میں علماء نے اس بات کو لکھا کہ ایسی عورت ناپاکی کی حالت میں ہی طواف کرے، طواف کرنے کے بعد صحیح کرے، قصر کرے، اور قصر کا طریقہ ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہاں جا کر دیکھ لے۔ قصر کرنے کے بعد وہ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے گی، یعنی عمرہ کر لے، عمرے کی پابندیوں سے، پھر احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے، اب اسے ایک دم دینا ہوگا، اب اسے ایک دم دینا ہوگا۔ تو یہ دم جو ہے وہ پھر حدود حرم میں جب چاہے وہ قربانی کروا لے، تو ایک دم دینا ہوگا اس صورت میں۔ تو یہ جو ہے وہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ ناپاکی کے ایام میں چلی جاتی ہیں اور مکہ پاک کے قیام کے دن کم ہوتے ہیں، تو ان کو بہرحال بغیر عمرہ کرائے وہاں سے نہ لائیں، بلکہ عمرہ کروا لیں، اور پھر ایک دم آپ کو دینا ہوگا، ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ یہ 2 کام جو ہے وہ لازمی کرنے ہوں گے۔ ہاں یہ ہے کہ عورت جب عمرہ کر لے گی، احرام کی پابندیوں سے باہر ہو جائے گی، اب جو ہے وہ جب بھی سیٹنگ بنے، جب بھی سہولت بنے، تو آپ اس حساب سے حدود حرم کے اندر ایک قربانی یعنی ایک دم جو ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اب اس میں میری گزارش ہے ان حضرات سے کہ جو عمرے کی سیٹنگ بناتے ہیں لیکن اپنی خواتین سے اس حوالے سے معلومات نہیں لیتے، تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہاں سے یعنی پاکستان سے ہندوستان سے جا رہے ہیں تو فلائٹ کا شیڈول اس طریقے سے بنائیں کہ یہاں سے آپ یا تو مدینہ پاک چلے جائیں یا یہاں سے آپ مکہ پاک چلے جائیں، لیکن مکہ پاک میں پھر آپ 10 دن سے زیادہ کا قیام رکھیں اور پھر مدینہ پاک میں آ جائیں، اور مدینہ پاک سے پھر آپ ڈائریکٹ جو ہے نا واپسی کی فلائٹ رکھیں، یا مدینہ پاک سے آپ جدہ سے فلائٹ بھی رکھتے ہیں تو مدینہ پاک سے آپ نے مکہ 2 دن 1 دن 3 دن کے لیے نہ آنا ہو۔ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ فلائٹ کی سیٹنگ بنائیں تاکہ عورت جو ہے وہ اپنے ناپاکی کے ایام کی وجہ سے کسی ایسے کام کا شکار نہ ہو جس کو شریعت نے